اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سافٹ انالیسس میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. آج کے اس پروگرام میں چونکہ الیکشن کا دور دورہ ہے تو ہم بات کریں گے سندھ کے مسائل کے اوپر، سندھ میں احساس محرومی. اور اس پروگرام کے دو حصے ہوں گے. پہلے ہم اس میں دیکھیں گے کہ کراچی کے کیا مسائل ہیں، ایم کیو ایم وہاں کیوں وجود میں آئی، ایم کیو ایم ابھی تک کیوں ہے، دوسری قومی سطح کی پارٹیاں وہاں کیوں نہیں ہیں. اور سندھ میں جو ہے دوسرے حصے میں ہم سندھ کے اوپر بات کریں گے، سندھ کے لوگوں کی جو ہے وہ قربانیاں، اور اس کے اوپر جو ہے دوسری جو ان کے وہاں کے حمایتین اور تحریک آزادی میں حصہ اور مسائل، سندھ کے مسائل کے اوپر اوور آل پھر بات ہوگی کہ کیا سندھ ہے کیا. تو کراچی کے بارے میں جو ہے جو مختصراً جو ہے وہ ایک بات کرنے سے پہلے میں یہ بتاؤں کہ میں 1500 کلومیٹر دور بیٹھے ہوئے یہ تعارف کراتا چلوں. میں کراچی اور سندھ کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ میں نے 21 سال گزارے ہیں سندھ کراچی میں، ان میں سے 18 ساڑھے 18 سال ایک دفعہ، 2.5 سال ایک دفعہ. میری تعلیم زیادہ تر وہیں کی ہے، اور تعلیم تربیت پلس جو ہے وہ کافی جو ہے وہ پریکٹیکلی سروس بھی کی ہے. مجھے ایک ایک چیز کا پتہ ہے. تو کراچی جو ہے، پہلے کراچی پہ بات کرتے ہیں. کراچی کے بارے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کراچی کو منی پاکستان بھی کہتے ہیں اور صحیح کہتے ہیں. کراچی جو ہے وہ پختونوں کا سب سے بڑا شہر ہے. کراچی جو ہے بلوچوں کا سب سے بڑا شہر ہے. کراچی سندھیوں کا سب سے بڑا شہر ہے. کراچی سرائکیوں کا سب سے بڑا شہر ہے. کراچی ہزارے کے لوگوں کا جو ہے وہ سب سے بڑا شہر ہے. صرف پنجاب کے جو ہیں، پنجاب جو سینٹرل پنجاب ہے اس میں 2 3 4 بڑے شہر ہیں. اس لحاظ سے یہ سب سے اور اس میں بڑی پنجابیوں کی بڑی تعداد بھی موجود ہے. تو اب کراچی جو ہے وہ تقریباً 60% ریونیو دیتا ہے پاکستان کو، اور سندھ جو ہے کوئی 66%، 2/3 ریونیو دیتا ہے. وہ ہم اکٹھا کر کے لاتے ہیں اسلام آباد میں، اور اس جو 2/3 ہے اس کا جو ہے 80-90% ہم ادھر خرچ کرتے ہیں. یہ اپنے گھر کی طرف واٹر وے بنائی، اس کو جو ہے رنگ روڈ بنایا، فلاں کیا، پاور ہاؤسز لگائی، اور جتنے قرضے اس ملک کے اوپر چڑھتے ہیں اس کا 66% پھر جو ہے وہ سندھ کو اور کراچی کو ہی دینا پڑتا ہے، جس کی کوئی اکنالجمنٹ نہیں ہے. وہاں پہ ہم نے جو ہے وہ اس حساب سے جتنے وہاں پہ جو ہے وہ ریونیوز کی آتا ہے، اس حساب سے ریونیو جتنا جنریٹ ہوتا ہے اس کے حساب سے ہم نے اس کی جو ہے انویسٹمنٹ نہیں کی ہے. وہاں پہ نہ انفراسٹرکچر ہم نے بہتر کیا، نہ ہم نے روزگار کے مواقع لگائی وہاں پیدا کیے. اس وجہ سے وہاں احساس محرومی پیدا ہوا. تو کمنگ بیک ٹو دی پوائنٹ، 1977 میں جب میں کراچی گیا میٹرک کے بعد، تو کراچی صاف ستھرا شہر، انتہائی جو ہے وہ وہاں وسائل تھے، روزگار تھا، اور ہمارے علاقے کے آپ کانٹری کے لوگ اس کو کراچی غریبوں کی ماں کہتے تھے. لیکن مارشل لا لگنے کے بعد جو ہے آخری جو میگا پروجیکٹ تھے وہاں کے، وہ اسٹیل پاکستان اسٹیل مل اور وہ جو پورٹ قاسم ہے، اس کے بعد کوئی پروجیکٹ کسی نے وہاں لگایا ہی نہیں. ہر کسی نے اگر لگایا تو اپنے گھر کی طرف. اب آپ یہ دیکھیں کہ بجلی کے کارخانے بھی جو لگائے ہیں کوئلے کے، اس کو اٹھا کے جو ہے سندھ میں پنجاب میں لے کے آتے ہیں. کسی نے یہ نہیں کیا اگر امپورٹ کر ہی رہے ہیں تو اس کے کیریج سے تو بچیں. پھر اس کے علاوہ آئی پی پیز، دوسری تیسری جتنی چیزیں ہر کسی نے اپنی طرف کیا. اس کے علاوہ یہ جو آپ کی موٹر ویز ہیں، تنگ نظری کی یہ آپ دیکھیں کہ 1990 میں 91 میں جب یہ شروع ہوئی تو اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی. یہاں سے یہ جو اسلام آباد سے جو ہے وہ جنوب مشرق کی طرف جو ہے لاہور والی طرف اس کا کوئی ٹک ہی نہیں تھی. ابھی وہ خالی ہوتی ہے. تو یہ جتنے بڑے بڑے پروجیکٹ یہ آپ کو موٹر وے دکھاتے ہیں، ہم نے یہ لیپ ٹاپ دیے ہیں، یہ فلاں دیا ہے، فلاں دیا، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے اس کا 2/3 جو ہے وہ سندھ اور کراچی پروڈیوس کرتا ہے، لیکن انویسٹمنٹ نہیں ہے. تو اب ایم کیو ایم کا کیا جواز ہے؟ وہاں پہ جتنے بڑے ادارے ہیں سینٹرل گورنمنٹ کے تھے، فیڈرل گورنمنٹ کے، ان میں جو ہے 80% 90% لوگ جو ہے وہ باہر کے. چل وہاں پہ اچھا دوسری جگہ بھی پھر ایسے ہونا چاہیے. اگر وہ ہے تو آپ دیکھیں وہاں بھی 80-90% باہر کے لوگ ہیں. وابڈا میں بھی وہی ہیں، یہ آغا خان ساری یہ جو کے آر ایل ہے اس میں بھی ہیں، آرڈننس فیکٹری جتنی بھی اس سیکریٹریٹ ہے اس میں 80-90% لوگ اگر آپ کنٹری میں جو ادارہ یہاں پہ ہے اس میں ہونا یہ چاہیے کہ 16 گریڈ اینڈ بلو کے لوکل لوگ ہونے چاہیے. ایسے نہیں تھا. اس میں رہا ہوں، میں نے خود یہ نیشنل لاجسٹک سیل یہ ادارہ بنا، اس میں نے کیا. اس میں 95% لوگ جو ہے وہ آپ کنٹری پنجاب کے پی کے آزاد کشمیر سے ہوتے تھے.
تو یہ چیزیں جو ہیں جب دیکھی گئی، ایک تو یہ تھا کہ ان کو روزگار کے مواقع نہیں تھے، ان کی فیڈرل گورنمنٹ میں کوئی اتنی سے نہیں تھی، پالیسی ساز جو ہیں لوگ ریٹائرڈ ہو گئے تھے کچھ. تو اس لحاظ سے پھر ہوا یہ کہ ایک احساس محرومی کراچی کی حد تک پیدا ہوا. اور پھر ایک اور بات یہ تھی کہ ہر کسی نے کراچی میں اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنائی ہوئی تھی، ہر کسی کی اپنی تنظیمیں تھیں، اسٹوڈنٹ یونین کی، ویلفیئر کی، پنجابی ویلفیئر ایسوسیشن، پختون ویلفیئر ایسوسیشن، ہزارہ ویلفیئر ایسوسیشن، کشمیر ویلفیئر ایسوسیشن، ہر ادارے میں ان کی اپنی ایسوسیشن ہیں. اسٹوڈنٹ کشمیر اسٹوڈنٹ فیڈریشن، پنجابی اسٹوڈنٹ فیڈریشن، پختون اسٹوڈنٹ فیڈریشن، بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن. اگر نہیں تھا کسی کا کراچی میں، کسی کی کوئی تنظیم نہیں تھی وہ اردو اسپیکنگ کی نہیں تھی. وہ دو قومی سطح کی جماعتوں کے ساتھ وابستہ تھے، ایک تو تھی جماعت اسلامی، دوسری جمعیت علماء اسلام. انہوں نے بھی ان کی جو ہے مفادات کا تحفظ نہیں کیا. تو یہ چیزیں جو ہیں جب اتنی الارمنگ ہو گئیں، اور خاص کر جب مارشل لا آیا تو اس میں تو سارے چونکہ جنرل وغیرہ ادھر کی تھے تو سارے لوگ جو ہیں ایک ایک پرچی کے اوپر سینکڑوں لوگوں نے بھرتی ہونا شروع کیا. تو یہ چیزیں جو ہے وہاں شہر بڑا ہوا، آبادی زیادہ ہوئی، اور اس حساب سے جو ہے یہ چیز آٹومیٹکلی سامنے آئی. تو پھر جو ہے ایک اے پی ایم ایس او بنائی الطاف حسین صاحب نے، اور ایک 1984 میں غالباً یا 5 میں ایک وہاں حادثہ ہوا، ایک بشرا زیدی ایک اسٹوڈنٹ تھی، وہ اس کو کچل دیا مزدا ویگن نے. تو اس کے بعد لڑائی جھگڑے شروع ہوئے. تو اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ 90s تک، 1977 سے لے کے 96 تک کراچی میں جو ٹرانسپورٹ کا سسٹم تھا وہ کسی تھرڈ ورلڈ کنٹری میں ہو ہی نہیں سکتا ہے. اتنا خوبصورت نظام، اتنا سستا نظام تھا. وہ بعد میں جو ہے لڑائی جھگڑے کی نظر ہو گئی، یہ ساری کی ساری چیزیں یہ ضمن بات کی. تو جب 1987 کے جب بلدیاتی الیکشن ہوئی اس میں ایم کیو ایم جیتی، بالکل ٹھیک جیتی. 88 میں جیتی، وہ بھی بالکل جو ہے وہ ان کی ایک تنظیم تھی اور ایک احساس محرومی تھا. اور کیا وہ یہ رہے تھے کہ ہمیں ملازمتوں میں مناسب حصہ دیا جائے، وسائل کی تقسیم جو ہے اس کو جو یہاں سے ریونیو جا رہا ہے اس کا کچھ نہ کچھ خدا کے بندوں یہاں بھی تو جو ہے اس کے اوپر بھی انویسٹمنٹ کرو. اور یہ ٹائم ہم نے نکالا، ضائع کیا کہ جب جو ہے ہانگ کانگ وغیرہ سے جو ہے اس زمانے میں کہتے تھے ہانگ کانگ کے بعد جو ہے وہ انویسٹمنٹ کراچی میں ہوگی. وہاں لڑائی جھگڑے، کلاشنکوف، یہ ساری چیزیں آ گئیں. ایتھنک بیس کے اوپر لڑائیاں جھگڑے ہوئی، قتل و غارت ہوئی. اس کے پیچھے جو پین تھی ہمارے اردو اسپیکنگ لوگوں کے ہاتھ میں، اس کی جگہ کلاشنکوف آ گئی. اور اس کے بعد جو ہے نتیجہ یہ ہوا کہ کراچی بہت پیچھے چلا گیا. اچھا، جو سندھ گورنمنٹس آئی اس کے بعد جو ہے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو تو اسٹیبلشمنٹ نے، ججز نے یا جو دوسرے لوگ تھے انہوں نے اتنا کام کرنے کا موقع دیا ہی نہیں ہے. کچھ جو ہے یہ ابھی وسائل جو ہے 18ویں ترمیم کے بعد جو ہے وہ زرداری صاحب نے حوالے کیے. لیکن جو تھوڑا فری ہینڈ دیا نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پاکستان سمجھتے ہیں رائے ونڈ سے لے کے منصرے تک. انہوں نے جتنی وعدہ خلافیاں اور جتنے جھوٹ سندھ اور کراچی کے ساتھ بولے ہیں شاید ہی کسی نے بولے ہوں. یہی حال عمران خان کا صاحب کا بھی رہا ہے. تو اس میں جو ضرورت یہ تھی کہ وہاں پہ اگر ایسے حالات پیدا کیے جاتے، ایسی انڈسٹریل اسٹیٹس، ایسے ادارے لگائے جاتے پورٹ کے حوالے سے، تو میرا خیال ہے کہ اس کی ضرورت نہیں تھی. تو اس لیے جو ہے اب جو ایم کیو ایم ہے، ایم کیو ایم کے وہاں کے جو ان کی لوکل پارٹی ہے، ان کو جو اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے جو ہے کوئی بات نظر نہیں آئی، تو انہوں نے یہ کہ بنائی، تنظیم بنائی، ایک سیاسی جماعت بنائی، اور وہ بھی بعد میں ہائی جیک ہو گئی. تو اس کے لوگ بھی اعلی کار بن گئے. تو اس وقت بھی جو ہے قابل رحم حالت میں ہیں اردو اسپیکنگ لوگ جو ہیں. اور ضرورت اس بات کی ہے کہ سندھی اور مہاجر اردو اسپیکنگ کا اتحاد ہونا چاہیے، اور اپنے مفادات کے لیے اور اپنی جو وہاں سندھ کی ترقی کے لیے مل بیٹھ کے ان کو کام کرنا چاہیے. اور اس میں یہ کوئی بلا جواز بات نہیں تھی، اس کی جواز تھی. اور یہ اپ کنٹری سے ہم لوگ جو جاتے تھے نا، یہ سارے چاچے مامے بن جاتے تھے. سندھ کو اور کراچی کو ایک مفتوح جو ہے کالونی کے طور پہ جو ہے وہ جو ہے اس کو ٹریٹ کیا جاتا تھا، تو جو اچھی بات نہیں تھی. پھر اب اوور آل سندھ کی اس کا پارٹ 2 جو ہے اوور آل سندھ کی بات کرتے ہیں. سندھ واحد صوبہ ہے جہاں کے لوگ جو ہیں وہ یہ کلیم کر سکتے ہیں کہ سب سے بڑے پاکستانی، سب سے بڑے مسلمان وہی ہیں، چونکہ سندھ اسمبلی نے اس پاکستان کے بعد، بنگالیوں کے بعد جو ہے اگر کسی نے قربانیاں دی اور بالکل امیکولیٹلی جو ہے انہوں نے اگر پاکستان کو جو ہے پاکستان کے ساتھ الگ کی بات کی، وہ سندھ اسمبلی تھی. سندھ اسمبلی کے بڑے بڑے عمائدین اس زمانے کے سر غلام حسین ہدایت اللہ،
ایوب کھوڑو، جی ایم سید، یہ جو ہمارے سر عبداللہ ہارون، اور بے شمار لوگ تھے جنہوں نے جو ہے وہ جو ہے پاکستان، قیام پاکستان میں اور مسلم لیگ کے لیے کام کیا. اور سب سے بڑھ کے پھر انہوں نے یہ کیا کہ پاکستان کا 3-4 لاکھ آبادی کا کراچی کا شہر جو تھا، کوسٹل مین شہر جو تھا، وہ پاکستان بننے کے بعد انہوں نے حوالہ کر دیا. باہر سے جو ہے انڈیا سے تو لوگ آئی اردو اسپیکنگ، اپ کنٹری سے بھی جا کر کے جو ہے، جو آج کی تاریخ تک جو بھی جا رہا ہے، ہم تو اپنی کسی تحصیل ہیڈ کوارٹر میں گاؤں میں کسی بندے کو 2 بندوں کو برداشت نہیں کرتے ہیں، تو وہاں ملین کے حساب سے جو ہے ان لوگوں کو جو ہے انہوں نے ایک شہر دوسرا، تینوں بڑے شہر سکھر، کراچی، حیدرآباد جو ہے غیر مقامیوں کے حوالے کر دیے. اس میں ہمارے آزاد کشمیر کے لوگ بھی ہیں، اس میں پنجاب کے لوگ بھی ہیں. اور آپ کو یہ بتاؤں کہ اب جو اس میں وہاں ہمارے لوگ کونسلر بنتے ہیں، جیسے ہزارے کے بہت سارے کونسلر ہوتے ہیں، پختون، پنجابی، ہر پنجاب ٹاؤن ہے وہاں پہ، پنجاب کالونی ہے، ہزارہ کالونی، منصرہ کالونی، مظفر آباد کالونی، اس طرح کی اور بے شمار چیزیں ہیں جن کو آن کرتے ہیں. کبھی کسی نے کچھ نہیں کہا، اور فرسٹ کلاس شہری کے طور پہ وہاں لوگ رہ رہے ہیں. پھر سندھ میں کیوں ہے پیپلز پارٹی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سندھ میں ایک وڈیرا شاہی ہے، وہاں پہ جو ہے وہ ایک سافٹ امیج ہے پیپلز پارٹی کا. محترم ہوں، بھٹو صاحب ہوں یا بلاول صاحب یا یہ تھوڑے سے عام اس طرح کے کروئل نہیں ہیں، اتنے ہارڈ لائنر نہیں ہیں، یا اتنے جو ہے وہ سختی نہیں کرتے ہیں چھوٹے لوگوں پہ. ایک دوسرا جو ہے، 2 باتیں انہوں نے کی ہوئی ہیں پیپلز پارٹی والوں نے. انہوں نے ایک تو ان سرداروں کو بھی کسی نہ کسی حد تک کنٹرول کیا ہوا ہے، ان کی حد تک بھی ان کے اور عوام کے درمیان بھی جو ہے ان کا ایک جو ہے دونوں کو جو ایک بیلنس قائم کیا ہوا ہے. دوسرا جو ہے لیڈرشپ کا جو گیپ ہے اس کو یہ پورا کر رہے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے سامنے، اور اوور آل جو پورے ملکی لیول کے اوپر جو ہے ان سے بہتر کوئی چوائس ان کے پاس موجود نہیں ہے. اب تیسری بات جو اس کا تیسرا حصہ ہے وہ یہ ہے، اچھا پیپلز یہ نہیں ہے کہ سندھ کے لوگ کسی اور پارٹی میں شامل نہیں ہونا چاہتے. وہ جیسے غوث علی شاہ صاحب تھے، وہ مسلم لیگ کے ساتھ رہے، ان کو دو دفعہ چانس تھا کہ ان کو پریزیڈنٹ بناتے، لیکن وہ اپنے گھر کا بندہ پریزیڈنٹ بنانا ہوتا ہے، انہوں نے کوئی اپنے گھر کے بندے کو یا کوئی ہینڈ پک لوگوں کو وہ کرتے ہیں، ان کو موقع نہیں دیتے. دوسرا، اتنا زیادہ میں نے دیکھا ہے وہاں رہتے ہوئے، جتنا اردو اسپیکنگ لوگوں کی جتنی ہمدردیاں نواز شریف صاحب کے ساتھ تھیں، انہوں نے کوئی 90s میں 90 سے 93 تک یا بعد میں بھی جو ہے کوئی اس طرف توجہ، جیسے ان کو چابیاں ملتی ہیں اقتدار کی، اس کے بعد یہ شروع ہو جاتے ہیں، جناب آج ہم نے لاہور کی فلانی موٹر وے ہے، آج فلاں جو ہے وہ پنڈی، جتنی انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے پاکستان کا، جتنا ریونیو برباد کیا یا استعمال کیا ہے 4-5 پنجاب کے شہروں میں، اس کا اگر 1/3 بھی اگر کراچی پہ کوئی کر دیتا تو یہ مسلم لیگ جو ہے یہ پورے سندھ کے اوپر اسی طریقے سے ہوتی جیسے پنجاب میں. اچھا، کمنگ ٹو دی پوائنٹ، بیک ٹو دی پوائنٹ، کہ وہ جو پھر جو ہے جو دوسری پارٹیاں ہیں ان کی جو ہے کوئی یہ اتنی صحت تو تھی نہیں. البتہ ایک جو فیکٹر جو اس پورے اس میں رہا ہے کہ مار داڑ یا اس کے باوجود بھی جو ہے کوئی اینٹی پاکستان موومنٹ جو ہے وہ سندھ میں نہیں، بڑی کوشش کے باوجود انڈیا کی دور کوئی نہیں ہوئی ہے. اب بھی جو ہے وہ سب سے زیادہ لوگ جو ہیں جو غیر متزلزل، جن کی جو کہتے ہیں کہ ہمارا پاکستان ایک ملک ہے اور ان کی کسی کی نہ کوئی انڈیا نہ کوئی ایران کسی کے ساتھ نہیں ہے، وہ صرف سندھ کے لوگ ہیں. ادروائز جو ہیں ہمارے پنجاب کے لوگ ہیں، سکھ آتے ہیں ان سے بڑی گریٹر پنجاب کی بات شروع کر دیتے ہیں. ہمارے جو پختونستان والے ہیں وہ بعض اوقات گریٹر پختونستان کی بات کرتے ہیں، جو پشتون ہیں ان کا ایک حصہ سارے نہیں، بلوچوں کے علیحدہ مسائل ہیں. تو ان سارے جو طاقت ہے، جو قدرتی وسائل ہیں، جو ادروائز جو جغرافیکل پوزیشن ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ضرورت اس بات کی ہے کہ ملکی وسائل کی تقسیم کو ریویو کیا جائے، اور جو کوسٹل ایریا ہے سندھ کا اور جو انٹیریئر سندھ ہے اس کو اپ گریڈ اسی طریقے سے کیا جائے جس طریقے سے دوسرے پنجاب، سینٹرل پنجاب کو کیا گیا. ایک اس میں جنوبی پنجاب میں کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہوئی ہے، وہ انویسٹمنٹ جو ہوئی ہے وہ سینٹرل پنجاب میں بھی، اور اتنے مہنگے پروجیکٹ لگائے ہیں انہوں نے کہ وہ پیسے وہیں سے پورے ہوں گے، کہیں سے اور ریونیو جنریٹ نہیں ہوتا ہے. جو نو دولتی ہیں جو پنجاب کی اور کے پی کے ہیں وہ ٹیکس تو ایک دمڑی نہیں دیتے ہیں. یہ صورتحال ہے. تو یہ اساس محرومی کی موٹی موٹی باتیں، ان کے اوپر کتابیں لکھی جا سکتی ہیں. تو یہ ہے وہ وجہ کہ ایم کیو ایم کو باوجود اس کے کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی وہ رہے
اور عمران خان صاحب نے بھی کئی سو 500 ملین 500 ارب دوں گا 300 ارب دوں گا ایک دھیلا نہیں دیا. اور جو یہ کل پرسوں جو بارش ہوئی ہے اس میں جو کراچی کی جو تمام جو علاقے تھے وہ زیر آب آ گئے. اور اس میں جو ہے پیپلز پارٹی کی بھی غلطی ہے کہ انہوں نے بھی, باقی تو میں نے بات کی, پیپلز پارٹی نے بھی 15 سال کی اس میں جو ہے اگر اس کا ایک ریزنیبل جو ہے وہ اگر توجہ ہوتی, جیسے یہ مراد علی شاہ صاحب نے 5-4 سالوں سے دی ہوئی ہے, تو کراچی تھوڑا سا اور آگے ہوتا. اور مراد علی شاہ نے جو کام کیا اس کی ایکنالجمنٹ جو ہے کراچی کے لوگ, اردو اسپیکنگ لوگ جو ہیں وہ ایکنالج کرتے ہیں, اور انہوں نے جو ہے ایکنالج کیا, اور اس دفعہ شاید بہتر رزلٹ آئے گا. تو یہ تھی جناب ضروریات کہ یہاں پہ الطاف حسین کیوں پیدا ہوئے, ایم کیو ایم کیوں پیدا ہوئی, اور کوئی دوسری پارٹی کیوں نہیں آ رہی ہے. اور اگر کوئی دوسری پارٹی جائے, خاص کر پی ٹی آئی کے لیے اور مسلم لیگ نون کے لیے ابھی بھی بے شمار قوم ہے, اور وہاں جانا چاہیے. اور قومی سطح کی کوئی بھی پارٹی ہو اس کو جو ہے وہاں جانا چاہیے, اور اسی طریقے سے پیپلز پارٹی کو یہاں آنا چاہیے. اور سندھ, پاکستان اور کراچی کی ترقی کے لیے مہاجر, ایم کیو ایم, پیپلز پارٹی, ان کو جو ہے ان کا اتحاد یا ان کی ایک پیج پہ ہونا ان کا ضروری ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.